بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرجو کا ایک معنی میں نے کر دیا، اخراج کا معنی نکالنا، اور مطلب ہے ضد سے ضد کو نکالتا ہے، یہ بھی کمال ہے. اور پھر دو ضدوں میں جوڑ پیدا کر دیتا ہے، توافق، یہ بھی کمال ہے. دونوں دلیلیں الگ الگ کمال ہے. دوسرا معنی یہ تو آپ نے پڑھا ہے زندہ، او آسان مثال پڑھتے ہو، زندہ مرغی ہے، مردہ انڈا ہے، انڈے سے چوزا نکل آیا. یہ بھی اگر سوچو تو بڑا کمال ہے. انڈا بند ہے نا، لیکن کبھی ادھر قرآن، تدبر قرآن یہ ہے کہ ایک ایک چیز میں سوچو، یہی فہم قرآن ہے. انڈا ہے، انڈا بند ہے، 3 خول چڑھے ہوئے، اندر بھی پردے، اوپر خول ہے بڑا مضبوط. اب وہ انڈا اللہ کی شان یہ کہ باہر پڑا رہے، دھوپ پہ رکھ لو وہ خراب ہو جائے گا. اس انڈے کو مرغی اوپر بیٹھ گئی. یہ بھی کمال ہے مرغی کو. یہ مرغی کس کال ان کی پڑی ہوئی ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ آپ ادھر انڈے پہ بیٹھ جائیں؟ ایک ایک چیز میں غور کرو. وہ بیٹھ گئی. اب وہ انڈا بند کمرہ ہے، کوئی اندر آ جا نہیں رہا، نہ سائنسدان نہ کوئی بے ایمان. بند کمرہ بالکل، کوئی سوراخ نہیں. 40 کے دن کے قریب گزر گیا، اندر ایک چیز پیدا ہو گئی، اور وہ بھی یوں ہے کٹھا. اب اس کو کس نے کہا کہ تو ذرا چونچ ہلانا شروع کر؟ وہ تو بند ہے. اور پھر اس کی چونچ کے آخر میں ایک کیل پیدا کر دیا، بہت سخت. حالانکہ وہ چوزا تو بہت نرم ہوتا ہے، لیکن اس کی جو چونچ ہے جب نکلے تو چیک کرنا، سوئی کی طرح تیز ہوتا ہے. اب اس نے ہلانا شروع کر دیا، اور ایک ہی جگہ سے. کمال یہ ہے اگر ادھر ادھر پھرتا رہتا نا تو کام گڑبڑ تھا. اس نے ایک ہی جگہ پہ ٹھوکا لگانا شروع کیا. اب اس کمرے کا دروازہ کھلا، اندر سے چوزا نکلا. اس چوزے کے رنگ دیکھو، آنکھیں دیکھو، چونچ دیکھو، پاؤں دیکھو، اور ہے بھی پینٹ پتلون پا کے نکلا، اوپر بال بھی اگے ہوئے، اور پورا وردی میں باہر نکلا. اب کوئی گدھے کا بچہ ہی کہے گا کہ خود بخود ہو گیا. کیسی اس کو آنکھیں دے دی، وہاں تو اندر گیا ہی کوئی نہیں تھا. بالکل بند کمرہ ہے، اور مردہ تھا انڈا. انڈا دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، اور خود چل سکتا تھا. اور اندر سے جو چیز نکلی وہ چلنے والی، وہ چیخنے والی، وہ دیکھنے والی، وہ کھانے والی، وہ پینے والی. اللہ فرمایا مشرکا اسی کو دیکھ لے، یہ کام کرنے والا اللہ، تو پکاریں سننے والا بھی اللہ، اور چوزے کی پکاریں سننے والا اللہ. تے تو 5 من دے مشرک دیاں پکارا نہ سن سی ہے، تو گیا کھڑا ہے دربار پہ. تو یہ کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت. اس کو سوچنا ہے، پڑھنا تو ہے ہی ہے کہ کیسے انڈے سے چوزا نکل آیا، اور پھر مرغی سے انڈا آ گیا. مرغی زندہ اور انڈا مردہ. اسی طرح نطفہ پہ تصویریں بنا دی. نطفہ تھا پانی کا، اور نطفے میں برکت ڈال کے ڈھانچے. اور کمال یہ ہے
کہ تصویریں بنا دی، اور تصویریں کیسی خوبصورت بنائی کہ جوان آدمی شیشہ جیب میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے مجبور ہے، باہر جائے گا لیٹرین کے قریب تھا بھی ایسی شکل تصویر بنا دی۔ یہ کون ہے جو لطفے سے، لطفہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اندھا بہرا لطفہ اور مادہ ہے، اس میں نہ دیکھنا نہ سننا نہ بولنا نہ چالنا، نہ گواہی نہ تقریر نہ کچھ، نہ سوچ نہ عقل، کچھ بھی نہیں، لیکن اس قطرے پہ سے ساری کاریگری اللہ نے کر دی ہے۔ کبھی سوچا اس کو سوچو، یہ ہے کہ مردہ سے زندہ پیدا ہو رہا ہے، زندہ سے مردہ پیدا کر رہا ہے، حصی زندگی اور موت۔ اسی طرح مانوی طور پہ بھی نوح پیغمبر زندہ ہے اور کنعان مردہ پیدا ہو گیا۔ کنعان کافر ہے، مردہ، باپ نبی زندہ روحانی اور بیٹا کافر پیدا ہو گیا۔ آدر مردہ کافر ہے، حضرت ابراہیم زندہ پیدا ہو گئے۔ شیخ القرآن زندہ مباحث تھا، حاجی اشرف علی مردہ پیدا ہو گیا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سید عنایت اللہ شاہ صاحب زندہ بزرگ تھے، آگے اولاد مردہ پیدا ہو گئی، اولاد مردہ نکل آئی۔ یہ مطلب ہوتا ہے کیا؟ یخرج المیت من الحی، روحانی طور پہ باپ نیک ہوتا ہے، صاحبزادہ چبل نکل آتا ہے۔ یخرج المیت من الحی، یہ روحانی موت اور حیات ہے، حصی روحانی دونوں طرح آ گئی۔ اب ذرا خیال کرو، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، دوسرا معنی بھی ہے، یخرج جو بے معنی ظاہر کرتا ہے، نکالتا نہیں، ظہور میں آتا ہے زندہ مردہ سے، ظہور میں آتا ہے میت زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مرنے کے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وَمِنْ آيَاتِهِ، دلائل توحید اور اس کی آیات توحید سے یہ کہ پیدا کیا تمہیں من تراب، مٹی سے، مادہ بعید مٹی ہے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم اذا انتم، پھر ناگہاں تم بشرو، من دمن و لحمن تنتشرون، چلتے پھرتے زمین میں، پھیلے ہوئے زمین میں۔ دیکھو، من تراب، مٹی مادہ، اندھا بہرا مادہ، مٹی ہے، جمادات، نباتات بھی نہیں، جمادات کے قبیل سے، بالکل بے حس بے حیات مادہ، اور اس مٹی سے بنایا انتم بشرون، اس مٹی سے بنایا جو بالکل بغیر حیات، قابل حیات بھی نہیں تھی، پھر تم ہو گئے ہو خون اور گوشت والے بشر، بشر تنتشرون، اور تھوڑے بھی نہیں، زمین میں پھیل گئے اور آبادی پھیل گئی، کروڑوں اربوں بن گئے، تنتشرون۔ تو اسی میں بھی سوچو کہ جو اللہ مٹی بے حیات مادہ
اس سے اتنا سونا بشر بنا سکتا ہے، پہلی دفعہ بنا سکتا، پھر تمہارا اعتراض ہے ہم مٹی بن جائیں گے، تو دوبارہ بھی اس مٹی سے بنا سکتا ہے۔ ایک دوسرا، مٹی قابل حیات نہیں، اور جو چیز بنی ہے وہ ذی حیات ہے، تو زد سے زد نکال رہا ہے، مٹی سے بشر بنا رہا ہے، تو جو زد سے زد نکالنے والا ہے اور ازداد کا توافق اور وحدت ربط پیدا کرنے والا، اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں ارادہ ایک ہی چل رہا ہے۔ ارادہ کتنا چل رہا ہے؟ ایک۔ اس بات کو سمجھنا ہے، مشرکوں کو یہی دھوکہ لگے کہ اللہ نے اس کو طاقتیں دے دی، پنڈی کا ایریا بری کا ارادہ چل رہا ہے، لاہور کا ایریا داتا کا چل رہا ہے، ملتان کا ایریا، ملتان تو ہے ہی مشکل کشاؤں کا شہر، اور پٹھانوں کو بابا بلیری نے سنبھالا ہوا ہے، اور ادھر پشاور والا بابا اور افغانیوں کے الگ بابے۔ اللہ نے یہ ساری مثالیں پیش کر کے فرمایا کہ تم غور کرتے آؤ، آسمان زمین سارا نظام، ہر خطہ، ہر انسان، اس کی ساخت یہ بتائے گی کہ ارادہ صرف ایک کا چل رہا ہے، اور ایک ہی کے ارادے کے چلنے کا نام توحید ہے۔ جب ارادے دو بن جائیں پھر شرک بن جاتا ہے، تو ارادہ ایک ہی کا چل رہا ہے۔ جب ارادہ ایک کا چل رہا ہے تو سننے والا بھی ایک ہے، جب ارادہ ایک کا چل رہا ہے تو پکار کے لائق بھی ایک ہے، جب ارادہ ایک کا چل رہا ہے تو حاجت روا مشکل کشا بھی صرف ایک ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہی ارادہ کائنات میں چل رہا ہے۔ وہی ارادہ کیوں؟ دلیل ہے کائنات کے ذرات کا ربط، یہ رب دلیل ہے، یہ نظم دلیل ہے، یہ توافق دلیل ہے کہ کائنات کو اللہ نے جو بنایا ایک نظم پہ ہے، ایک ربط پہ ہے، ایک توافق پہ ہے، اور ایک دوسرے کی احتیاجی پہ ہے، ایک دوسرے کی امداد پہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط پر نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا حصہ بھی کسی ہٹا دیا جائے یا کسی اور بابے کا اختیار ہوتا تو کائنات درہم برہم ہو جاتی ہے۔ ہوا پر اگر ہوتا کراچی والا بابا، تو بابا ہو جاتا ناراض، آکسیجن بند۔ دنیا کے ارادے نہیں دیکھتے، کبھی مصنوعی چیزیں دنیا کی، کبھی سی این جی بند ہے، کبھی پیٹرول بند ہے، کبھی ڈیزل بند ہے، کبھی چینی بند ہے، کبھی کوئی چیز بند ہے، تو یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کھا گیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے سارے جہان میں غور کرو، ارادہ ایک ہی چل رہا ہے، کسی کا دوسرا ارادہ نہیں۔ تو اتنی بات سمجھ آ جائے تو یہ توحید ہے، سمجھ؟ ہاں بھائی، توحید کا مسئلہ کتنا آسان ہے بھائی۔ اب دیکھنا ہے